بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی نعمتوں میں سے قرآن کریم کے اندر جن نعمتوں کا ذکر ہے ان میں سے پرندے بھی ہیں کہ وہاں انسان کو پرندوں کا گوشت بھی نصیب ہوگا۔ چنانچہ اہل جنت کو کھانے کے لیے پرندوں کا گوشت بھی ملے گا، جیسا کہ سورہ واقعہ میں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں لمبی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے برابر پرندے ہیں جو جنت کے درختوں میں چرتے پھرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو بڑی ہی اچھی زندگی میں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کھانے والے ان سے زیادہ بہترین زندگی میں ہوں گے۔ 3 بار یوں ہی ارشاد فرمایا۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد ہوا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو ان پرندوں کو کھائیں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جنت کے اندر جو پرندے ہوں گے وہ جنتیوں کے کھانے پینے میں کام آئیں گے، کیونکہ انسان کی طبیعت اور اس کی فطرت بڑی عجیب و غریب ہے کہ اس کو ہر طرح کا گوشت چاہیے، بڑے کا بھی، چھوٹے کا بھی، اڑنے والوں کا بھی، چلنے والوں کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مہمان نوازی کا خیال جنت میں بھی رکھا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ دنیا میں خوب کھا پی کے آیا ہے اور صبح شام اس کو دونوں وقت گوشت چاہیے تھا۔ اگر گھر میں کسی نے گوشت نہیں بنا تو یہ گھر والوں سے لڑ پڑتا تھا، بگڑ پڑتا تھا کہ آج گوشت کیوں نہیں بنا۔ بڑا شوقین تھا گوشت کا، تو کوئی بات نہیں، جنت میں یہ نہ ختم ہونے والی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ تم تھک جاؤ گے، چھک جاؤ گے، لیکن جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو وہی پرندوں کا گوشت لذیذ بھی ہوتا ہے اور مفید بھی بہت ہوتا ہے۔ اور اسی روایت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت اور ان کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت سنائی کہ وہ بھی جنتی ہے۔ جنتی اس طرح ہے کہ چونکہ وہ پرندوں کا گوشت کھائیں گے، جب جنت میں جائیں گے تبھی تو کھائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی شخص ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقام اسی لیے امت میں مسلم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور دیگر تمام نبیوں کے بعد اس امت میں سب سے جو بہترین فرد ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کسی جنتی کو پرند کھانے کی اشتہا ہوگی تو خود بخود پرند ان کے سامنے آ کر گر جائے گا، جو پکا ہوا ہوگا، اس کے ٹکڑے بنے ہوئے ہوں گے، کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں، پکانے کی بھی ضرورت نہیں، ٹکڑے کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ٹکا بوٹی بنے ہوئے اور مسالے لگے ہوئے ملے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ پرند جنتی کے دسترخوان پر خود گر پڑے گا جو بغیر آگ اور دھوئیں کے بھنا اور پکا ہوا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے وہاں آگ کہاں سے لائیں گے؟ آگ تو دوزخ میں ہوگی، جہنم میں ہوگی، وہاں تھوڑے جائیں گے پکانے، انگیٹھی سلگانے۔ تو اللہ کا نظام ہوگا کہ جنتی ایک دفعہ بس خواہش کرے گا، اپنے من میں سوچے گا کہ یار بہت دن ہو گئے کبوتر کا گوشت نہیں کھایا، تو سوچا ہی ہوگا اور سوچتے سوچتے ہی یہ بھنا ہوا اور پکا ہوا اس کے سامنے موجود ہوگا۔ انسان کبھی کبھی دسترخوان میں کوئی چیز کھاتا ہے نا تو اور دوسری چیزوں کو بھی دھیان آتا ہے کہ یار وہ بھی کھانی ہے، اور وہ ایک دفعہ وہ چیز کھائی تھی وہ بڑی ٹیسٹی تھی، یار وہاں جائیں گے تو وہاں وہ چیز کھائیں گے۔ انسان کے من میں چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو وہاں کے بارے میں تو قرآن میں آگے کہ وہاں جو بھی من میں چلے گا وہ صرف چلے گا نہیں بلکہ فوراً اس پر عمل بھی ہو جائے۔ اللہ تو سب جانتے ہیں کہ من میں کیا چل رہا ہے، کسی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تو جنتی سوچے گا ہی کہ یار دوپہر میں چلو آج تو یہ کھا لیتا ہوں لیکن رات کو یہ فلاں چیز کھاؤں گا، تو رات تک کی تاخیر نہیں ہوگی، اس نے سوچا ہی ہوگا اور فوراً وہ تیار کی ہوئی ڈش اس کے سامنے موجود ہوگی۔ جنتی اس میں سے اس قدر کھائے گا کہ اس کا پیٹ بھر جائے گا، بعد میں وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ یہ دیکھیں بھی اللہ کا نظام، اس کی قدرت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے تفصیل سے ہمیں بتلائی ہیں، اور اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اور آپ نے اپنی امت کو وہ چیزیں بتلائی ہیں، ان سب کو آنکھوں دیکھی باتوں سے زیادہ سچا اور یقینی جاننا، اسی کا نام ایمان ہے۔ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ دھوکہ نہیں ہے، وہ بالکل یقینی ہے۔ وہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کی آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہے،
کوئی آدمی جا رہا ہے، آپ نے سوچا فلاں ہوگا، اس کو آواز دی، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ارے نہیں بھائی سوری غلطی ہو گئی، میں تو سوچ رہا تھا کہ وہ فلاں ہے، تو دیکھو دھوکہ کھا گئی انسان کی آنکھیں۔ تو انسان کی آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے، اور انسان کی آنکھیں جو دیکھے وہ حقیقت نہیں، وہ جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا اور ہم نے دیکھا نہیں، اس کے باوجود بھی وہ ہمارے دیکھے ہوئے سے زیادہ یقینی اور سچا ہے۔ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ کل کے جمعے کے بیان میں یہی بات آئی تھی کہ قبر کا عذاب اللہ تعالیٰ بندوں کو اسی لیے نہیں سناتے، اس میں ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی ہے کہ قبر کا عذاب اور وہاں کی نعمتیں یا وہاں کے جو مناظر حدیث میں آئے ہیں وہ سب چیزیں پردے کی ہیں، غیب کی ہیں۔ اگر وہ انسان کو سنا دی جائے تو پھر پردہ کہاں رہا، غیب کہاں رہا؟ اگر وہ انسان کو دکھا دی جائے تو پھر پردہ کہاں رہا، غیب کہاں رہا؟ اس لیے وہ چیزیں اللہ نے چھپا کر رکھی ہے۔ تو ایمان والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو بن دیکھے اور بن سنے ہی ان پر ایمان لاؤ کہ یہ سب چیزیں ہونی ہیں اور ہو رہی ہیں، یہ سب حقیقت پر مشتمل ہیں۔ تو ان باتوں سے اپنے عقائد بھی ہمیں مضبوط رکھ کر رکھنے ہیں، کرنے ہیں۔ اعمال سے پہلے عقائد ضروری ہیں۔ عقیدوں کے اندر جھول بالکل بھی اللہ کے یہاں برداشت نہیں ہے۔ تمام عقیدے برحق ہیں، اور ان تمام عقیدوں پر ہمارا ایمان ہر وقت مکمل رہنا چاہیے، ایک جیسا رہنا چاہیے۔ اعمال کے اندر کوتاہی چل سکتی ہے، لیکن ایمان اور عقیدے کے اندر کوتاہی نہیں چل سکتی، اس لیے عقیدے ہمارے مضبوط ہونے چاہیے۔ ان عقیدوں میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، جہنم کے جو عذابات ہیں، یہ سب چیزیں برحق ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مخبر صادق، سب سے زیادہ سچ خبر دینے والے انسان نے یہ خبر دی ہے، لہذا یہ خبر بھی سچی ہے اور سچی ہوگی۔ تو دیکھیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے جنتی بندوں کے لیے کیسے کیسے انعامات، کیسے کیسے انتظامات کر رکھے ہیں کہ آدمی کھانے پینے سے بھی بے فکر ہے۔ دنیا میں تو سب سے بڑا مسئلہ کھانے پینے کا ہی انسانوں نے بنا رکھا ہے، پیٹ کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ بنا رکھا ہے، اس کے لیے آدمی کچھ بھی کر گزرتا ہے، کتنی اللہ کی نافرمانی کر گزرتا ہے، کتنے نیک اعمال چھوڑ دیتا ہے، اور کتنی زیادہ طرح طرح کے گناہوں میں آدمی ملوث ہو جاتا ہے، صرف کس لیے تاکہ پیٹ بھر جائے، روزی روٹی ذرا اس کو خوب چکنی چپڑی تلی ہوئی مل جائے، اس فراق کے اندر چاہے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے لیکن پیٹ بھرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں تمہیں ذرا پابند بن کر رہنا ہے دنیا کے اندر، کہ وہی کھانا ہے، وہیں سے کمانا ہے جہاں سے ہم نے کہا ہے، اور جہاں سے منع کیا گیا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچنا ہے۔ اگر یہ کیا تو بھی اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایسی مہمان نوازی فرمائیں گے کہ وہاں تمہیں کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، قدم اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، چلنے پھرنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کہ آپ کے من ہی میں وہ بات آئے گی، فوراً اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب دنیا کے اندر ہم نے من چاہی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی گزاری ہوگی۔ یہاں رب چاہی زندگی گزاریں گے تو جنت میں، آخرت میں من چاہی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعویٰ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔